سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پروگرام کا آغاز باقاعدہ طور پہ ہو چکا ہے، لہذا میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو دور کھڑے ہوئے ہیں وہ جلد از جلد قریب آ جائیں۔ کچھ عرض کرنے سے قبل منقبت کے کچھ اشعار سماعت فرما لیں۔ عطا ایک بار بآواز بلند اس بات پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی پست آواز سے ایسا لگتا ہے کہ آپ سننے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ اگر سچے غلام اہل بیت ہیں تو بلند آواز سے جھوم کے درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایک بار نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرزند امام حسین حضرت علی اکبر کی شان میں دو تین شعر سماعت کرنا ہے، اور اسی بیداری کے ساتھ کہ جس انداز میں شاعر نے اشعار کہے ہیں اسی بیداری کے ساتھ اگر سماعت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا، ہم کو بھی مزہ آئے گا۔ میرا ہادی میرا رہبر علی اکبر، علی اکبر، میرا ہادی میرا رہبر علی اکبر، علی اکبر، سراپا نور کا مظہر علی اکبر، علی اکبر، سراپا نور کا مظہر علی اکبر، علی اکبر۔ آپ سچے غلام حسین ہیں نا؟ مچل کے ایک مرتبہ بول دو یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین۔ اسی بیداری کے ساتھ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ میرا ہادی میرا رہبر علی اکبر، علی اکبر، آپ بھی ساتھ میں پڑھیں۔ میرا ہادی میرا رہبر علی اکبر، علی اکبر، سراپا نور کا مظہر علی اکبر، علی اکبر۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علی اکبر کون ہیں؟ وہ جو ہم شکل پیغمبر ہیں وہ ہیں علی اکبر۔ امام علی مقام کو جب اپنے نانا جان کی بہت یاد ستاتی تھی تو آپ اپنے بیٹے کو دیکھ لیا کرتے تھے، نبی کی یاد آ رہتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو ذہن میں رکھیے اور یہ شعر سماعت فرمائیے۔ وہ جن کی دید کرنے سے نبی کی یاد آتی ہے، وہ جن کی دید کرنے سے نبی کی یاد آتی ہے، وہ جن کی دید کرنے سے نبی کی یاد آتی ہے، وہ جن کی دید کرنے سے نبی کی یاد آتی ہے، شبیہ شکل پیغمبر علی اکبر،
شبیہ شکل پیغمبر علی اکبر علی اکبر میرا ہادی میرا رہبر علی اکبر علی اکبر. اور یہ بھی شعر بہت خوبصورت ہے، اسی بیداری کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. جو پوچھا چاند سے میں نے کہ کیا تکتے ہو راتوں کو، باپ کہتا ہے میرا بیٹا چاند کی طرح ہے، ماں بولتی میرا بیٹا چاند کی طرح ہے، سب چاند کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، آؤ چلو چاند سے پوچھو کہ تم کس کے دیوانے ہو. سبحان اللہ. جو پوچھا چاند سے میں نے کہ کیا تکتے ہو راتوں کو، جو پوچھا چاند سے میں نے کہ کیا تکتے ہو راتوں کو، جو پوچھا چاند سے میں نے کہ کیا تکتے ہو راتوں کو، تو اس نے یہ کہا ہنس کر علی اکبر علی اکبر. اس نے یہ کہا ہنس کر علی اکبر علی اکبر میرا ہادی میرا رہبر علی اکبر علی اکبر. اب اسی محبت کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ مقطع بھی سن لیجیے. احمد علی حاکم کے اشعار ہیں، وہ اپنی عقیدت کا اظہار اور اپنی غلامی کا اظہار اس طرح کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ زمانہ مجھ کو کہتا ہے میں حاکم ہوں میں حاکم ہوں. واہ واہ. زمانہ، اور جتنے بھی یہاں پر غلام اہل بیت ہیں وہ خاموش نہیں رہیں گے انشاءاللہ. طلب کی کہہ دو ایک مرتبہ یا حسین. زمانہ مجھ کو کہتا ہے میں حاکم ہوں میں حاکم ہوں. زمانہ مجھ کو کہتا ہے میں حاکم ہوں میں حاکم ہوں. بہت اچھا ہے. زمانہ مجھ کو کہتا ہے میں حاکم ہوں میں حاکم ہوں، مگر میں ہوں تیرا نوکر علی اکبر علی اکبر، مگر میں ہوں تیرا نوکر علی اکبر علی اکبر. کیا مقطع کا میرا ہادی میرا رہبر علی اکبر علی اکبر. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلی اللہ تعالی. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں برکتیں آپ تمامی حاضرین پر نازل ہو گئی. آمین. ہماری ماں بہنیں، پردہ نشین ماں بہنیں، ان تمامی خواتین پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو گئی. آمین. اور مجھ گناہگار خطاکار عاصی عاجز حقیر فقیر پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو گئی. آمین. زمانہ ہو گیا فرزند مصطفیٰ سے الگ، زمانہ ہو گیا فرزند مصطفیٰ سے الگ، عجیب چراغ تھا جلتا رہا ہوا سے الگ. واہ واہ واہ. عجیب چراغ تھا جلتا رہا ہوا سے الگ، اور یہ کہہ کے فوج یزیدی سے ہر نکل آئے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. یہ کہہ کے فوج یزیدی سے ہر نکل آئے، رکھ اپنا مال و گوہر میری خاک پا سے الگ. واہ واہ. رکھ اپنا مال و گوہر میری خاک پا سے الگ. اور سلطان الواعظین فرماتے ہیں کہ قدم امام کا پھر کر سوئے خطا نہ گیا. کیا بات ہے. کیا بات. قدم امام کا پھر کر سوئے خطا نہ گیا، خلاف حق کبھی فرزند مصطفیٰ نہ گیا. بے شک. خلاف حق کبھی فرزند مصطفیٰ نہ گیا. اور جفا شعار رہے کوفیان لا یوفی، جفا شعار رہے کوفیان لا یوفی، وفا پسند شہیدوں کا حوصلہ نہ گیا. سبحان وفا اللہ. پسند شہیدوں کا حوصلہ نہ گیا. اور وفا پسند شہیدوں
کا حوصلہ نہ گیا، شہید ہو کر بھی نیزے پہ سر بلند رہا، بے شک شہید ہو کے بھی نیزے پہ سر بلند رہا، علی کے لال کا انداز لا فتح نہ گیا، علی کے لال کا انداز لا فتح نہ گیا۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے قرآن پاک میں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ ایک بڑا اچھا نقطہ یاد آ گیا، آپ یہ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ ہم سے خطاب کر لیتا، مسلمانوں سے خطاب کر لیتا، بالکل ہے نا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا ایک بات اور بھی ہے، جب کوئی اہم بات ہوا کرتی ہے تو اس کو تاکید سے کہا جاتا ہے تاکہ اس میں تاکید پیدا ہو جائے، لوگوں کو اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے یہاں بڑی اہم بات کہی جا رہی ہے۔ کیا فرمایا رب نے؟ اللہ فرماتا ہے، قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے۔ سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ بڑی خاص بات ہے، تبھی محبوب کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، تبھی محبوب کے ذریعے بلوایا جا رہا ہے۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگوں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، چاہتا خدا تو ڈائریکٹ کہہ سکتا تھا، لیکن بندوں سے رب نے اپنے مصطفیٰ کے ذریعے خطاب کیا، تو جب خالق ہو کر، وہ رب ہو کر، وہ معبود ہو کر بندوں سے مصطفیٰ کے ذریعے کلام کرتا ہے تو بندے کیسے خدا سے ڈائریکٹ کلام کر سکتے ہیں؟ وہ بھی، ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اگر رب سے کلام کریں تو محبوب کے وسیلے سے کریں، اگر نماز پڑھیں تو محبوب کی محبت رکھ کے کریں، اگر روزہ رکھیں تو محبوب کی محبت دل میں رکھ کے روزہ رکھیں، اگر حج کریں تو محبوب کی محبت دل میں بسا کے کریں، اگر محبوب کی محبت کو دل میں بسا کے عبادت کرو گے تو وہ عبادت تمہاری قابل مقبول ہو جائے گی۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رب نے فرمایا، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں نے تم کو انسانیت سکھائی، میں نے تم کو سارے بتوں کی پرستش کرتے تھے ایک خدا کی عبادت کرنے کا سلیقہ سکھایا، میں نے تمہارے اندر جو درندگی تھی اس کو دور کر کے انسانیت دی، تم جو کفر و شرک میں مبتلا تھے نور ایمان سے تمہارے دلوں کو منور کر دیا۔ ان تمام کوششوں میں، ان تمام کاوشوں میں، ان تمام محنتوں میں رات بھر ہمارے آقا غار ثور میں عبادت کیا کرتے تھے، پیر مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے، پیروں میں ورم آیا کرتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کے عوض میں کچھ نہیں مانگا، اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگا۔ آج مانگ رہے ہیں، وہ بھی اپنے سے نہیں مانگ رہے بلکہ خدا نے فرمایا سبحان اللہ، آپ مانگیے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ سرکار نے فرمایا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں نے جتنی بھی محنتیں کی، جتنی بھی کاوشیں کی تمہاری بھلائی کے لیے کی، تم کفر میں مبتلا تھے، تم کو ایمان کی طرف دعوت دی، تم جہنم میں جا رہے تھے، تم کو جنت کی طرف راستہ دکھایا، اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا۔ تو اے محبوب آپ کیا مانگتے ہیں؟ اے سرکار کیا مانگتے ہیں؟ تو آگے ارشاد ہوتا ہے، الا المودۃ فی القربى، اے لوگوں میری ساری کوششوں میں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن آج مانگتا ہوں، وہ کیا مانگتا ہوں کہ میری فاطمہ سے محبت کرو، میرے حسن سے محبت کرو، میرے حسین سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، اور کچھ نہیں مانگتا، اتنا مانگتا ہوں کہ میری قرابت سے محبت کرو، قربت والوں سے محبت کرو۔ اللہ ہم کو مقام اہل بیت سمجھنے کی توفیق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام اہل بیت۔ ہمارا نعرہ بھی لگا رہے ہیں تو ایسے لگا رہے ہیں کہ جیسے سو رہے ہیں حضرات۔ آپ پوری بیداری کا ثبوت دیجئے، منہ میں لڈو جو بھرے ہیں وہ نکال کر پھینک دیجئے اور پورا کھول کر منہ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ آؤ ذرا بیداری کے ساتھ آگے سے لے کر پیچھے تک اور پیچھے سے لے کر آگے تک، نعرہ
سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے دوستو، ان کا وہ مقام ہے کہ شاعر فرماتے ہیں کوئی کیا جانتا ہے قدر ان گدڑی کے لالوں کی، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ کوئی واہ، کیا جانتا ہے قدر ان گدڑی کے لالوں کی، سرے عرش اولا مسند بچھی ہے کملی والوں کی، واہ واہ واہ، سرے عرش اولا مسند بچھی ہے کملی والوں کی۔ اللہ ہم کو مقام اہل بیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ چلو تم کو بچپن کی طرف لے کے چلتے ہیں، امام علی مقام کا بچپن دکھاتے ہیں کہ بچپن کیسا تھا۔ جب بچپن اتنا اعلیٰ ہے تو سوچو جوانی کتنی اعلیٰ ہوگی۔ دیکھو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عید کا دن ہے، عید کا ابھی دن نہیں آیا کیونکہ رمضان شریف چل رہے ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ عام طور پہ ایک بات آپ کو بھی معلوم ہے، اب جب عید آتی ہے تو رمضان کے مہینے کے جب 20 روزے گزر جاتے ہیں، سب کو فکر ہو جاتی ہے کہ ہمارے کپڑے سل جائیں، سب کو فکر ہو جاتی ہے کہ ابھی ارے ابا ابھی ہمارے کپڑے نہیں سلے، اماں دیکھو جوتے نہیں آئے ابھی تک، دیکھو عید آنے والی ہے، دیکھو عید آنے والی ہے، ابھی ہمارے جوڑے تیار نہیں ہوئے، ارے دیکھو ہم کو صدری بھی پہننا ہے، اس میں صدری بھی تیار نہیں ہوئی ہے، ارے دیکھو ابھی ہمارے جوتے بھی نہیں آئے ہیں، کپڑے بھی نہیں آئے ہیں، سب کو فکر لگی رہتی ہے۔ سارے بچے اپنے ماؤں کے پاس جاتے ہیں، اپنے بابا کے پاس جاتے ہیں، بابا دیکھو تم نے تو خریداری کر لی، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں خریدا، دیکھو ہمارے دوستوں نے سب نے خرید لیا، ابھی تک ہمارے پاس کوئی جوڑا نہیں ہے۔ تو جو آج یہ ماحول ہے، جو آج کے حالات ہیں اور جو آج کا مزاج ہے، اسی اعتبار سے امام علی مقام کا بھی بچپنا ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، عید بالکل قریب ہے، جب عید قریب ہے تو بچوں نے ضد کی، امام علی مقام نے ضد کی، حسن و حسین نے ضد کی، ماں دیکھو جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں سب نے جوڑے خرید لیے ہیں، سب کے کپڑے سل گئے ہیں، ابھی تک ہمارا جوڑا نہیں آیا، ابھی کپڑا نہیں آیا، ماں کب آئے گا؟ بڑا غربت کا دور تھا، تو خاتون جنت جو سارے عالم کی عورتوں کی سردار ہیں، آقا نعمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، لیکن غربت کا بڑا دور ہے، بڑا غربت کا عالم ہے، غریبی بہت ہے، مفلسی بہت ہے، کوئی انتظام نہیں تھا، جوڑے نہیں تیار تھے، آپ دلاسا دے دیتی تھی، آپ سمجھا دیتی تھی بیٹا فکر مت کرو انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا، اللہ انتظام کر دے گا، فکر مت کرو۔ لیکن بچے ہیں، بچوں کو کون سمجھا سکتا ہے؟ برابر ضد کر رہے ہیں، یہاں تک کہ 25 رمضان گزر گئے، 26، 27، 28، 29 تاریخ آ گئی، فکر مند ہیں بچے، وہاں دیکھو سب نے اپنے جوڑے بنوا لیے ہیں، عید میں کیا ہم پرانے کپڑے پہنیں گے کیا؟ ہماری لیے بھی تو جوڑے بنوا دو ماں۔ تو ماں فاطمہ بولتی ہیں بیٹا فکر مت کرو، یہاں بچوں کو سمجھا رہی ہیں، لیکن ذہن میں یہی خیال ہے کہ ہم کیسے انتظام کریں، غربت کا دور ہے، بڑی مفلسی ہے، کیسے ان کا انتظام کریں؟ تو دیکھو ان کی شان کیا ہے، سارے لوگوں نے دنیا کے اعتبار سے اعلیٰ لباس خریدے، لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ سبحان اللہ، یہ تو جنت کے سردار ہیں، سبحان اللہ، بے شک مصطفیٰ جان رحمت کے پھول ہیں، سبحان اللہ، علی مرتضیٰ کی آنکھوں کے تارے ہیں، سبحان اللہ، فاطمہ زہرا کے جگر پارے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے محبوب ہیں۔ مچل گئے، ماں ابھی تک کپڑے ہمارے نہیں بنے ہیں، کچھ انتظام نہیں کیا، ماں بھی بڑی فکر مند ہے، بچوں کو کسی طرح بہلانے کے بعد کہا بیٹا فکر مت کرو، ابھی تھوڑا وقت ہے، ابھی رات کا وقت ہے، سو جاؤ، صبح انشاءاللہ تمہارے کپڑے تم کو مل جائیں گے، سمجھایا، ان کو سلا دیا۔ اتنے میں دروازے میں دستک ہوئی، پوچھا کون؟ تو آپ نے جو باہر تھے انہوں نے فرمایا میں حسن و حسین کا درزی ہوں، سبحان اللہ، میں مصطفیٰ جان رحمت کا درزی ہوں۔ آپ نے کہا کون ہے؟ تو میں آپ کا غلام ہوں۔ تو دروازہ کھولا تو آپ نے 2 جوڑے دیے، یہاں توجہ پوری آپ لوگ رکھیے، 2 جوڑے دیے آپ نے، جوڑے لیے، ایک سرخ لباس تھا، ایک سبز لباس تھا، ایک ہرا تھا، ایک لال تھا، وہ دونوں جوڑے لیے۔ فاطمہ زہرا سے رہا نہیں گیا، بیوی فاطمہ پوچھتی ہیں اے آنے والے شخص یہ تو بتا دے تو کون ہے، کون ہے؟ تو آپ نے عرض کیا اے سیدہ میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ فرشتوں کا سردار جبرائیل ہوں، فرشتوں کا سردار جبرائیل ہوں۔ تو دیکھو ایک عام لوگوں
بات الگ ہے، لیکن یہ ایسے نونہال ہیں، ایسے جنت کے سردار ہیں کہ جن کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، سبحان لے کے اللہ، آیا کرتے تھے۔ ان کا مقام اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید ہو گئی، عید میں آپ نے دونوں نے کپڑے پہنے، دونوں شہزادے تیار ہوئے، آگے بڑھے، عیدگاہ میں گئے، نماز ادا کی، مصطفیٰ جان رحمت ساتھ ہیں۔ سوچو وہ تصور وہ منظر لے کے آؤ، کیا حسین منظر ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت ہیں، دونوں شہزادے ساتھ میں ہیں، صحابہ کرام کا جمگٹ ہے۔ عید ہو گئی، نماز ہو گئی، اب اس کے بعد وہاں میلے کی طرح ایک ماحول تھا، سارے بچے سواریوں پہ سوار ہو رہے تھے، سارے بچے اپنے والد کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ میلے میں گھوم رہے تھے۔ آپ دونوں بھی تھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ دوسرے لوگ سواری میں سوار ہیں، آپ نے بھی ضد کر دی، کتنی پیاری ضد تھی، سبحان اللہ، قربان جاؤ ایسی ضد پر۔ سبحان اللہ۔ اپنے نانا سے کہتے ہیں، نانا جان دیکھیے سارے بچے سواری میں سوار ہیں، ہم کو بھی سواری کرنا ہے نانا جان، ہم کو بھی سواری کرنا ہے۔ تو دیکھو سارے لوگ دنیا کے جانوروں میں تھے، سارے لوگ، کوئی اونٹ میں تھا، کوئی ہاتھی میں تھا، کوئی گھوڑے میں تھا۔ جب آپ نے ضد کری تو اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، بیٹا لوگ تو جانوروں میں سوار ہیں، آؤ میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، سبحان اللہ، آؤ میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے، بیچ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے سواری کی، اس کے بعد پھر ضد کی، نانا جان سارے لوگ اپنی سواریوں میں ہیں اور جانوروں کی لگام پکڑے ہیں، جانوروں کی لگام پکڑے ہیں، ہم کیا پکڑیں؟ تو آپ نے فرمایا، بیٹا لوگ تو جانوروں کی لگام پکڑے ہیں، آؤ تم میری زلف معمبری پکڑ لو، میری گیسو مبارک پکڑ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ مقام حسنین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی وہ شان ہے کہ حسن رضا فرماتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو مقام اہل بیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔